اب دوہری شہریت کا مسئلہ ہے، اس پر خبریں اچھی ہیں، بہت ساری ہیں، دوہری شہریت کا مسئلہ ہے، اور اس میں چیف جسٹس نے اچھے ریمارکس دیے کہ کل کو کوئی برطانیہ کا شہری آ کے ہمارا وزیر اعظم بن جاتا تو کیا ہوگا؟ اچھا اب یہ اسمبلی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جناب دوہری شہریت کے مسئلے پر کوئی قانون لیں۔ اچھا ہر پارٹی کا بندہ، کل نون لیگ کا ایک بندہ اور فارغ ہو گیا، ہر پارٹی کا بندہ موجود ہے جو یہی کام کرتا ہے، دوہری شہریت رکھتا ہے، تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے جس کو غالباً ہمیں سالو کرنا پڑے گا، سارٹ آؤٹ کرنا پڑے گا۔ دلائل دونوں طرف سے دیے جا رہے ہیں، دونوں طرف سے دلائل کا انبار ہے۔ اگرچہ میرا تو آپ کو اندازہ ہی ہے کہ تاثر یہی ہے کہ کم از کم اس کو پارلیمنٹ کا ممبر نہیں ہونا چاہیے، اہم عہدوں پہ فائز نہیں ہونا چاہیے، اس کو ووٹ کا حق دینا چاہیے، اور بہت سی چیزیں ہیں جو ہم دیتے ہیں، لیکن یہ حق نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن بہرحال اس پہ بحث ہو سکتی ہے، بحث کی جائے گی۔ کورٹ نے یہ بھی کل کہا ہے کہ بھائی ہم سے کہا تھا وہ ٹیررسٹ کورٹ، دوسرے بہت سے کورٹ جس میں حکومت نے جج لگانے ہوتے ہیں، حکومت لگا ہی نہیں رہی۔ تو انہوں نے کہا کہ اب ہم نے 3 دن کے لیے اندر کہا تھا، آپ نہ عدالتوں کا حکم مانتے ہیں، نہ آئین کو مانتے ہیں، نہ قانون کو مانتے ہیں، تو بھائی یہ 10 جولائی تک لگا دیں اور ہمیں نوٹیفیکیشن دیں۔ یہ ہر چیز میں ایک طرح کا، آپ کہتے ہیں عدالتیں آج آرٹیکل ہی میں نے دیکھے کہ اپنی حدود سے تجاوز کر رہی ہیں، عدالتیں کیا کریں مجھے بتائیے؟ آپ کوئی آرڈر دیتے ہیں وہ پورا نہیں کرتے، آپ کنٹیسٹ نہیں، این آر او کا کیس آپ پارلیمنٹ میں لے کے نہیں جاتے، این آر او کو آپ کنٹیسٹ نہیں کرتے کورٹ میں آ کر، فیصلہ ہو جاتا ہے تو آپ چین بجبیں ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا کر دیا، ہم تو اس پہ عمل نہیں کریں گے، اب تو یہ آئین کی خلاف ورزی ہو گیا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے لیے ایک خاصی پریشانی کا باعث بھی بنتی ہیں، اور تفصیلی فیصلہ بھی اصل میں وہ آ گیا ہے جو اس کیس کا تھا، اور اس کی ساری ڈیٹیل بھی ہمارے سامنے ہے اور خاصی واضح طور پر ہے۔ ہاں ایک چھوٹی سی خبر ہے، مشرف نے کہا جی ابراہیم لنکن ہوں میں اپنے وقت کا، اس نے بھی آئین توڑا تھا گویا، اور میں نے بھی آئین توڑا ہے، پتہ نہیں اس کے آئین توڑنے کا مطلب کیا تھا اور ان کے آئین توڑنے کا مطلب کیا ہے۔ اور بہرحال یہی کیس ہیں جی، چھوٹی چھوٹی بڑی ایفیڈینٹ کیس، اور دوسری بہت سی باتیں ہیں جو آج کے کیس کے ساتھ ہیں۔ بہرحال لکھتے ہیں کہ وقفے کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ جی ناظرین کرام، اس سیگمنٹ میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کوئی مہمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہوتے ہیں یا آن لائن ہوتے ہیں۔ اس وقت آن لائن ہمارے ساتھ جنرل حمید گل صاحب موجود ہیں، اور میرے خیال میں آج کی صورتحال پر بہترین تبصرہ تجزیہ ہم انہی سے لے سکتے ہیں، چنانچہ ہم نے ان سے وہ زحمت دی ہے کہ اس بارے میں ہماری رہنمائی کریں۔ السلام علیکم جنرل صاحب۔ وعلیکم السلام میر صاحب۔ جنرل صاحب بس مسئلہ تو وہی ہے جو ہم نے نیٹو کی سپلائی بحال کی ہے، دفاع پاکستان کونسل آپ کی جو ہے اس کا تو موقع بالکل واضح ہے، لیکن بہت سے لوگ بہت سے سوالات اٹھا رہے ہیں، اور کیا آپ کیسے کہیں گے کہ اس فیصلے کو 7 مہینے ہم نے رجسٹ کیا، آخر ہم نے کیوں کیا؟ میں ایک خاص طور پر اس پہ کنسرن ہوں کہ یہ صرف اتنا نہیں ہے کہ معافی مانگ لی جائے، یا اب آیا کہ ڈرون حملوں میں مشترکہ کنٹرول ہوگا، یا یہ کوئی اور بھی اس میں پہلو ہیں جس پر ہم نے مذاکرات کیے ہیں یا کچھ بھی نہیں کیا؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ میر صاحب یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، یہ بڑا غلط فیصلہ ہوا ہے، یہ اسی قسم کا فیصلہ ہے جو 9/11 کے بعد پرویز مشرف نے کیا تھا، اور اب وہ چیز جو کہ غیر رسمی تھی اب رسمی طور پہ ہو جائے گی، اور بائی ایکٹ آف گورنمنٹ، بائی ایکٹ آف کیبنٹ آج وہ انڈورس ہو جائے گی کہ یہ سپلائی لائن ہم نے، پہلے تو ایسا کہ سپلائی لائن کے اوپر کوئی معاہدہ نہیں تھا ہمارا، ڈرون حملوں کے اوپر بھی کوئی معاہدہ نہیں تھا، اس کا مطلب ہے اب ڈرون حملوں پہ بھی معاہدہ ہوگا اور سپلائی لائن کے اوپر بھی معاہدہ ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ امریکہ کی جو خواہش ہے پرماننٹ پریزنس کی افغانستان کے اندر اور پاکستان کو دبا کے رکھنے کی، اس کی طرف ایک قدم آپ نے اور بڑھا دیا۔ معافی کا معاملہ تو نہ تو انہوں نے معافی مانگی ہے، سچی بات یہ ہے، یہ بڑا مبہم انداز میں انہوں نے باتیں کی ہیں۔ یہ کوئی قومیں جو ہیں یہ ملکوں سے معافی نہیں، معافی ہوتی تھی افغانستان جیسی پپٹ حکومت کے پاس قرآن کے اور آگ جلانے کے اوپر، بچوں کے اوپر حملہ کرنے کے اوپر، اوباما نے 2 دفعہ اس کرزئی سے معافی مانگی، خود اوباما نے مانگی، لیکن یہ تو معافی کا تو مسئلہ، یہ تو صرف ایک آنسو پوچھنے کی۔ اور جنرل صاحب ہمیں ایک وقفہ لینا مختصر سا خبروں کا، اس کے فوراً بعد ہم بات کو آگے بڑھا دیں جی، ایک چھوٹا سا وقفہ جی۔
जी नाज़रीन कराम, वक्फे से पहले हम जनरल हमीद गुल साहब के साथ बात कर रहे थे यही नेटो सप्लाई के मसले पर। जी जनरल साहब, आप कह रहे हैं कि ये हमने अब इसको फॉर्मलाइज कर दिया है, तो लोग पूछते हैं कि हमारे पास ऑप्शन क्या है, हम क्या इतने मुल्कों से लड़ाई लें? ऑप्शन हमारे पास बहुत थी। इनको देखें, इस वक्त ओबामा को अपने इलेक्शन जीतने के लिए एक बूस्ट चाहिए था, वो आपने फराहम कर दिया। और जैसा आपने कहा, उनको तोहफा दे दिया आपने 4 जुलाई का। और हमने 14 अगस्त हमारी जो कि 27वीं रमजान में है, उस पर क्या तोहफा कौम ने देना है। असल मसला ये है कि वो तो ये सारी चीजें चल रही हैं कि अमेरिका का अपना एक एजेंडा है। क्या उन्होंने एजेंडे से जरा भर भी इनहराफ किया? वो यहाँ मौजूद रहना चाहते हैं, वो भारत को बालादस्ती देना चाहते हैं, उसको अफगानिस्तान में एक लार्जर देन लाइफ रोल देना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि आपकी फौजें मशरकी बॉर्डर से मुंतकिल होकर मगरबी बॉर्डर पे चले जाएं। मुस्तकबिल का अफगानिस्तान आपका दुश्मन हो, मुस्तकबिल का ईरान आपका दुश्मन हो, और भारत जो है वो आपका साथी हो, यानी आप उसके ताबे रह के काम करें। ये बिल्कुल बड़ी बात वाज़ेह है। वो क्यों चाहते हैं कि अफगानिस्तान और ईरान हमारे दुश्मन हो? जी क्यों चाहते हैं वो इसलिए चाहते हैं कि दे वांट टू टेक अस टू द ब्रिटिश बॉर्डर। और वो जो समझते हैं कि ईरान में भी रेवोल्यूशन आ चुका है, अफगानिस्तान के अंदर ये तहरीक जो मुजामत की है ये खत्म नहीं होगी, उनके अड्डों के बावजूद ये खत्म नहीं होगी। और बिलाखिर चीन के साथ भी हमारे राब्ते कमजोर पड़ते चले जाएंगे, क्योंकि जाहिर है चीन के लिए ये वाइटल इंटरेस्ट है हमारा यहाँ के ऊपर। तो ये सारी बातें, अब ये जो बाफी का मामला था, इतना फरोई था जिसकी इंतहा नहीं, ये तो कोई बात ही नहीं थी। और ये तो अभी जो उन्होंने किया है वो सिर्फ इस वजह से कि क्यानी साहब का इसरार था कि मैं अपनी फौज को क्या जवाब दूंगा, और वो 24 आदमियों की शहादतों के ऊपर अल्लाह ताला उनको तरीके रहमत करे। लेकिन ये 24 आदमियों की शहादत, लेकिन जो 40,000 मारे गए हमारे इस जंग के अंदर, और जो ड्रोन हमलों ने 3,500 मारे, उनका क्या कोई नहीं, उनकी कोई कीमत ही नहीं है। उसके सिविलियन खून कोई खून ही नहीं होता। ये अजीब व गरीब बात है कि ये किस किस्म की उसके ऊपर बात की है, कोई डेप्थ नहीं है इसके अंदर। कश्मीर की बात कोई नहीं हुई। अमेरिका फंस गया था। अल्लाह ताला ने हमें एक बहुत बड़ा मौका दे दिया था कि इसके नतीजे में आपने एक पोजीशन ली थी, अब इस्तेकामत दिखाने की जरूरत थी। अब इस वक्त सूरत हाल है जो नॉर्दर्न नेटवर्क कहते हैं, किसी ने गौर से यहाँ देखा ही नहीं कि सलांग टनल से सिर्फ 2000 ट्रक रोजाना गुजर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा, जबकि जरूरत है 10,000 ट्रक गुजारने की। अमेरिका की मौत पड़ रही थी, उनको मौत वाकया हो रही थी। पूरा अफगानिस्तान बेड़ा गर्क हो जाता अगर हमारी सप्लाई लाइन नहीं खुलती तो अब हमारी सप्लाई लाइन खुली। अब सप्लाई लाइन का मतलब यह है कि उनके अड्डे बरकरार रखने का जो फैसला है, ओबामा को एक फैसले पे पहुंचना था, और उसको ये कहना था कि क्या हमने अड्डे रखने हैं या नहीं रखने। अगर पाकिस्तान की तरफ से अगस्त तक हमारी सप्लाई लाइन ना खुलती तो फिर ओबामा इस नतीजे पे पहुंचता कि हमने अड्डे नहीं रखने, और अपने लोगों को भी बता देता कि मियां पाकिस्तान तो कर नहीं सकता, और हमारे पास और कोई जरिया ही नहीं है। उधर प्यूटन 6 साल के लिए मुंतखब दोबारा हो गया है, और प्यूटन के साथ इन्होंने दुश्मनी ले ली है, क्योंकि प्यूटन की जो कैंपेन थी जबरदस्त मुखालफत की उसकी री इलेक्शन की। तो ये तो हमारे हक में हर एक चीज जा रही थी। हमने अपने पत्ते इस तरीके से फेंक दिए कि वो, जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा था कि तहकानो किश्तो बागो बयाबा फरोख्तन कौमे फरोख्तन फरोख्तन। नहीं जज साहब, ये बात दुरुस्त है, लेकिन अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपकी मालूमात और तज्जिया क्या कहता है, क्या इनसाइड कुछ हमने भी गेन किया है कुछ स्ट्रेटेजिकली, जिससे मैं कहता हूं, यानी कि आम नहीं, ये पैसे वैसे ये जो मसला नहीं, कुछ हमने गेन किया जिस इशू पर हमने स्टैंड लिया हुआ था? स्ट्रेटेजिकली हमने गेन नहीं किया, लेकिन इकोनॉमिकली गेन किया है। जो हफीज शेख साहब अपना बजट, जो पेपर बजट उन्होंने पेश कर दिया था, वो बजट ही नहीं था, ये तो नॉन बजट। और उस बजट को अब करने के लिए इनको IMF वर्ल्ड बैंक से $11 बिलियन और चाहिए, और उसके लिए ये मर रहे हैं। लेकिन ये रुके हुए थे सिर्फ, ये तो बहुत पहले सरेंडर कर जाते हैं, इनके पास तो कोई दमखम नहीं था। ये तो आर्मी चीफ इसके ऊपर रुका हुआ था कि भाई मैं अपने फौजियों को क्या जवाब दूंगा। तो अब उसके लिए उन्होंने कोई ऐसा छोटा मोटा एक्सक्यूज, आपको पता है कि कुछ अर्सा पहले भी एक DCC की मीटिंग हुई थी, और बजट के फौरन बाद, और उसके बाद वो नाकाम हो गई थी, उसमें कोई फैसला नहीं हुआ था। तो वो अब वो दोबारा फैसला हो गया बीच में। लेकिन ये कमजोर लोग हैं, करप्ट लोग हैं, और जो करप्ट होता है अंदर से कमजोर होता है, उसके अंदर जो इनर कोर होती है वो वीक होती है। तो अनफॉर्चुनेटली ये कैफियत से हम दो चार हैं, और आइंदा जो नक्शा बनता हुआ मुझे नजर आता है
وہ یہی کہ ہم برٹش بارڈر کو مین کر رہے ہوں گے, حقانی نیٹ ورک کے خلاف ہم لڑ رہے ہوں گے, دوسرے لوگ ابھی اوپر سے ہمارے روزانہ ہم کو لانچ کیا جاتا ہے. بلا مقصد تو نہیں ہے کہ 17 فوجیوں کی گردنیں کاٹ کے وہ واپس بھیج کے آپ کے پاس تحفہ دے دیتے ہیں کہ یہ ہے, تو وہاں کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. ڈرون حملوں کو آپ کا خیال ہے کہ یہ ہم سے پوچھ کے کیا کریں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. صاحب یہ بات میں ماننے کے لیے تیار ہی نہیں کہ امریکہ پاکستان کو ٹرسٹ کرتا ہے, کبھی نہیں ٹرسٹ کرتا. انہوں نے ابھی اصل میں ایف پاک بیٹل فیلڈ جس کو کہتے تھے, اس کا نیا نام پاک ایف بیٹل فیلڈ رکھ دیا ہے, یعنی پاکستان اور افغانستان. تو یہ ایک کیفیت ہے جس میں ابھی وہ اسٹرگل ہے. اس کے اندر دیکھیں جو لمحات ہوتے ہیں ایسے تاریخی, اس کے اندر استقامت کی ضرورت ہوتی ہے, سمجھنا ضروری ہوتا ہے. نو دائی اینیمی اینڈ نو دائی سیلف, یہ ایک سنت حضور نے بہت عرصہ پہلے بات کی تھی کہ اپنے دشمن کو پہچانو, اپنے کو پہچانو. آپ کیا چاہتے ہو اور وہ کیا, کیسے گین کر سکتے ہیں؟ کیا کشمیر پہ ہم نے گین کیا؟ کیا ہم نے اپنی جو نیوکلیئر ایسٹس کے اوپر گین کیا کہ بھئی اس کو انڈیا جیسا سٹیٹس دے دو؟ کیا ہم نے اپنی خود مختاری کے اوپر گین کیا؟ آپ مجھے بتائیں کس چیز کے اوپر؟ انڈیا نے جو پانی ہمارے بند کیا اس پہ بھی گین کیا. اتنا بڑا امریکہ کی شہرک ہمارے ہاتھ میں آ گئی تھی, ہم نے اس سے گین کیا کچھ بھی نہیں.